ایک صحابی رسول عاشق مصطفیٰ گناہ سرزد ہو گیا، روزے کی حالت میں رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے قربت ہو گئی، گناہ سرزد ہوا۔ اب صحابہ کرام کا دیکھو معمول یہ کہ جو بھی ہو بس یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی تو اس کا ازالہ دنیا میں ہو جائے، اس لیے کہ آخرت میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور کوئی تو اپنے گناہوں کو چھپائے، لیکن صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ جا کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض ہی کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ مصطفیٰ پیارے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے، لبوں کو ہلا دیں گے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ یہ عقیدہ صحابی رسول تھے، غلطی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، سرکار یہ غلطی ہوئی ہے، کرم فرما دیا جائے۔ حضور اس کا کفارہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کفارہ تھا بتا دیا، ایسا کرو پے در پہ 60 روزے رکھو، ارشاد فرمایا۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ پے در پہ میں 60 روزے رکھ سکوں، ایک روز 30 روزے رکھنا بھاری، کمزور ہوں، میں نہیں رکھ پاؤں گا سرکار۔ اللہ اکبر، سرکار قانون بتا رہے ہیں اور صحابی رسول سمجھ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ ایسے مختار نبی ہیں کہ جو فرما دے وہی اللہ کا قانون بن جائے۔ اللہ نے جبھی تو عرض کر رہے ہیں، عرض کیا، پھر آقا کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دیا، سرکار نے فرمایا تو ایسا کرو جا کر کے غلام آزاد کر دو۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا، میں غریب آدمی، میرے پاس غلام آزاد کرنے کی کہاں طاقت ہے سرکار؟ ارشاد فرماتے ہیں آقا تو جاؤ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ عرض کرتے رہے، جیسی سرکار نے فرمایا تو عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ پوچھ لیجئے جتنے لوگ موجود ہیں، مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا غریب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں کھانا بھی کھلا سکوں۔ اسی اسنا میں دیکھو سرکار کیسی رحمت والے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ اسی اسنا بات چیت ہو رہی تھی کہ ایک شخص حاضر آئے اور بطور ہدیہ، بطور تحفہ کھجوروں کا ایک طبق بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا، پیش کر دیا۔ اب جیسے ہی پیش کیا طبق تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں ہی قریب بلایا اور کہا کہ جاؤ ان کھجوروں کو لے جاؤ، مدینے کی گلیوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیا آپ بھی نہ کہو گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا مختار بنا کر کے بھیجا ہے کہ جس کے لیے جو چاہے قانون نافذ فرما دیں؟ آپ دیکھیں قانون تو وہی تھا، لیکن مصطفیٰ کا اختیار بول رہا ہے کہ میرا صحابی اگر مدینے کی گلیوں میں یہ کھجوریں تقسیم کر دے گا اور کسی کے لیے کفارہ بنے نہ بنے لیکن اس کے لیے تو کفارہ ہو ہی جائے گا۔ عالم یہ سرکار نے ارشاد فرمایا تو صحابی رسول بھی تو جانتے تھے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تو بارگاہ رحمت ہے نا۔ اللہ اکبر، یہاں دامن نہ بھرے گا تو کہاں دامن بھرے گا؟ عرض کرتے ہیں سرکار آپ ان سے معلوم کر لیں مجھ سے بڑا غریب تو مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جیسی غربت کا اظہار کیا آقا فرماتے ہیں جاؤ ان کھجوروں کو لے جاؤ، تم بھی کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ کیا صحابی رسول جب بارگاہ رسالت میں پہنچے ہوں گے تو ان کا یہ معاملہ نہ ہوگا جسے اعلیٰ حضرت نے یوں بھی تو بیان فرمایا، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا۔ صحابی رسول جب بارگاہ رسالت میں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی سوچ رہے ہوں گے کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں گا یہ گناہ ہوا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا۔ مصطفیٰ تو صاحب اختیار ہے نا، گناہ عرض کروں گا جو سرکار فرمائیں گے عمل کروں گا، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔